إلا الله محمد رسول الله جو لوگ ویلنٹائن سے بچنے والے ہیں وہ بچنے میں اور مضبوط ہو جائیں. جن کا منانے کا ارادہ تھا وہ ارادہ ترک کر دیں, اور جن کا ارادہ ترک نہ بھی ہو تو کم از کم وہ جب منائیں تو ان کے مزہ ان کا کرکرا ہو جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. مسلمان اگر گناہ کرتا بھی ہے تو اسے گناہ میں وہ لذت نہیں آتی جو ایک کافر کو گناہ میں لذت آتی ہے, کیونکہ اسے جرم کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, سورہ نور کی آیات ہیں کہ وہ لوگ جو یہ بات چاہتے ہیں, یہ بات پسند کرتے ہیں, اس بات کی کوشش کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا کا عذاب تو یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو شرعی سزا دی جائے گی جو بہت سخت ہے, لیکن آخرت کی سزا تو بہرحال مل کے رہے گی, کیونکہ آخرت میں حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالی کی. ایک اور جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ بے حیائی کی بات کا کبھی حکم نہیں دیتا. بے حیائی, فحاشی ایک ایسی چیز ہے جس کی برائی کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. آج پوری دنیا میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, آزادیاں نسواں کے نام سے, کہ وومن رائٹس کے نام سے میڈیا پہ لایا جا رہا ہے, خواتین کو بے پردہ کر کے ڈانس, ناچ, گانے, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے, تفریح ہے, ذہنی تفریح ہے. یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ جو چیز ہر قوم میں ہمیشہ سے بری سمجھی جاتی تھی, اب ان برائیوں پہ لوگوں نے اچھائی کا لیبل لگا لیا. عنوان کیا دے دیا ہے؟ انسانیت کی خدمت. لوگوں کو ہم ریلیکس کر رہے ہیں اور لوگوں کو ذہنی سکون مہیا کر رہے ہیں. تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اگر ڈانس مانس دیکھ لیں گے, تھوڑا سا کوئی اچھا سا سانگ سن لیں گے اور تھوڑا سا تھرک جائیں گے تو ریلیکس ہو جائیں گے. اس میں کیا خرابی؟ ایکچولی آپ دیکھیں ڈپریشن بھی آج کل معاشرے میں بہت ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قوم کے ذلیل لوگ قوم کے سب سے معزز ہوں گے. حدیث کا مفہوم ہے وہ شعبے جنہیں پچھلے زمانے میں لوگ اختیار کرنا ذلت اور عار محسوس کرتے تھے کہ بھئی یہ اچھے لوگوں کے شعبے نہیں ہے, یہ خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہے, وہ شعبے اب وہ قومیں اور وہ فیملیز اختیار کر رہی ہیں جو عزت دار سمجھی جاتی ہیں, بلکہ ان شعبوں میں جانے کے بعد, اس فیلڈ میں جانے کے بعد ان کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. پہلے لوگ کہتے تھے بھائی ان کا میراثیوں سے, ڈھولکیوں سے تعلق تو نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, ڈھولکی, میراثی, زیادہ ڈھول بجانے والے اور زیادہ ناچ گانے والے, ان کو برے القاب سے یاد کیا جاتا تھا. یہ کوئی اچھی فیملیز نہیں سمجھی جاتی تھی, عزت دار لوگ نہیں سمجھے جاتے تھے. لوگ گانے سنتے تھے لیکن گویوں کو اچھا سمجھتے نہیں تھے. بھئی اچھا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے بھی سن لیا, مگر یہ اس کو پیشہ نہیں بنائیں گے ہم. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ عزت انہی لوگوں کی ہو رہی ہے, سب سے زیادہ, اور اس کو ایک فن کا نام دے دیا گیا ہے.
فن کا، ایک آرٹ کا نام دے دیا گیا ہے کہ ایک فن ہے ایکٹنگ کرنا، اداکاری کرنا. اور جو جتنا زیادہ بے حیائی معاشرے میں پھیلائے گا اس کی عزت معاشرے میں اتنی ہی زیادہ. تو یاد رکھو، دنیا میں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر کے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی اور یہ دنیا ہمارے باپ کی، کیا کریں، ایبیوز لینگویج استعمال کرنی پڑتی ہے بات سمجھانے کے لیے نا. یہ دنیا ہمارے باپ کی نہیں ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. یہی ایک بڑی ٹیکنیکل غلطی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم صحیح اور غلط کے جب خود فیصلے شروع کر دیتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ تعالی کر چکا ہے. ہم نے اس صحیح کو زمین پہ نافذ کرنا ہے اور غلط سے زمین کو پاک کرنا ہے اپنی استطاعت کے بقدر. اگر غلط کو زمین سے ختم نہیں کر سکتے تو اس غلط سے خود بہرحال بچنے کی کوشش کرنی ہے، خود بھی، اپنے آل اولاد کو بھی، اپنے خاندان کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. تو ہر الٹی چیز پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. کسی نے کچھ دن پہلے مجھے ایک خبر بتائی، مجھے تو حیرانگی ہوئی، یقین نہیں آ رہا تھا. یہ جو بالکل فحش موویز ہوتی ہیں ان کی فنکاراؤں اور اداکاراؤں کو بھی اب پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کوئی غلط لوگ نہیں ہیں. یہ ڈیزائرز تو اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہیں. تو اگر کیا ہے کہ کوئی اپنی اس کو پیشہ بنا لے اور ایسی موویز بنا کے پیسہ کمانا شروع کر دے، ابھی اس کی پہلی بنیاد رکھی گئی ہے. ابھی تو لوگوں کو عجیب لگ رہا ہے، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آہستہ 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 آہستہ، جیسے پہلے ناچنے والے لوگوں کو برے لگتے تھے، آہستہ آہستہ عادی ہو گئے، اب لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں. تو آہستہ 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 یہ جو فحش فلمیں بنانے والے اداکار فنکار ہیں ان کو بھی لوگ کیا سمجھیں گے؟ بھائی ان کے بھی فن کی تعریف کریں گے، بڑی اچھی ایکٹنگ کرتا ہے. تو یاد رکھو اللہ نے کیسی پیاری مثال دی ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی. وہ قوم برائی پہ اچھائی کا لیبل لگاتی تھی، بلکہ اس طرح لیبل نہیں لگاتی تھی، وہ کہتے تھے ہم ہیں، ہم اس کے عادی ہیں، بس. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اچھا کام ہے. آج جو بے حیائی دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے اس کو برا سمجھا ہی نہیں جا رہا، اس کو کہا جا رہا ہے تم اچھا کام کر رہے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی کرتی تھی مگر اس بے حیائی کو اچھا کام نہیں کہتی تھی. بس وہ یہ کہتی تھی کہ یہ اے لوط اگر آپ کو یہ کام برا لگتا ہے تو آپ علاقہ چھوڑ دیں، ہم اس کام کو نہیں چھوڑیں گے. کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بس ہم کر رہے ہیں، آپ کو اگر نہیں کرنا تو آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن آج معاشرے میں جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا کام. تبھی تو اس پہ ایوارڈ بھی ملتے ہیں. ناچنے والوں کے ایوارڈ، ان کو میرا خیال ہے ہمارے ملک میں سائنسدانوں کو اتنے ایوارڈ نہیں ملتے ہوں گے جتنے اداکاروں کو ملتے ہیں، جتنے فنکاروں کو ملتے ہیں. میں کسی کو یہ نہیں کہ اپنے سے برا نہیں سمجھتا، نہ کسی فنکار پہ اداکار پہ میں طنز کر رہا ہوں. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے دلوں کے بھید، قیامت میں کون جنت میں جائے گا کون، ہمارا کیا پتا کہ ہم کہاں لٹکے ہوئے ہوں. تو سارے اعمال اوور آل دیکھا جائے گا نا، کس میں خوبیاں زیادہ ہیں کس میں خامیاں زیادہ ہیں. لیکن اتنی بات میرے بھائی کہ برائی کو کیا سمجھنا چاہیے؟ برائی سمجھے، اس میں کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لیا پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا.